بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جو لوگ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کرو۔ سب سے اچھا وقت وہ جو نماز میں گزرے۔ انسان کا پیٹ اس کا دشمن ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ترقی نہ کرنے والا انسان اس پھول کی طرح ہے جو شاخ گل پر تو آیا لیکن کھل کر اپنی بہار نہ دکھا سکا۔ تمہارا نفس تم سے وہی کام کروائے گا جس سے تم نے اسے مانوس کیا۔ جو شخص خود گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیسے راہ راست پر لا سکتا ہے؟ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال نہ ہو۔ کسی کو صحیح راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ زیادہ علم والوں سے علم حاصل کرو اور کم علم والوں کو علم سکھاؤ۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے کیے ہوئے وعدوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ خدا کی نظر میں عظیم وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ خندہ پیشانی سے پیش آنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اپنا راز پوشیدہ رکھنے والا ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت ملک و قوم سے خیانت ہے۔ سب سے بڑی خیانت ملک و قوم سے خیانت ہے۔ خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غریبی بے عقلی ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے وعدے کم کرو۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ جو شخص خواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔
اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو علم سکھا۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی ہیں، اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہمسایہ کی خواہی اور نیکوں کے ساتھ برائی انتہائی شقاوت ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے۔ حیا کی غایت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے حیا کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کیسے راہ پر لا سکتا ہے؟ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو شخص زیادہ ناخوش رہتا ہے اس کی خوشنودی اور رضامندی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کے برائی کرنے پر اس کی شکر گزاری کی جائے وہ شکر گزاری نہیں بلکہ تمسخر ہے۔ جس شخص کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا وہ مال سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا اس کی قدر کوئی دوسرا بھی نہیں پہچانتا۔ جو شخص اپنی بیداری سے مدد نہیں لیتا وہ محافظوں کی نگرانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادت ایک زور آور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ عقل مند
اگر خاموش رہے تو قدر الہی میں فکر ہوتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ شریفوں کے واسطے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ان کو شریروں کی خاطر مدارت کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں، اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ صدق یقین کے ساتھ سو رہنا اس نماز سے کہیں اچھا ہے جو شک کے ساتھ ادا کی جائے۔ تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھ۔ جاہلوں کی دوستی متغیر الحال اور سریع الزوال ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ۔ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا خیال مت کر۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اپنا واجبی حق لینے میں کبھی کوتاہی نہ کرو، البتہ دوسرے کے غصب حقوق سے بچو۔ سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا آدمی مکر و حیلہ سے نہیں پا سکتا۔ آدمی کی عقل اس کے کلام کی خوبی سے اور شرافت اس کے افعال کی عمدگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ بدکاروں کی صحبت سے بچا رہ کہ برائی سے جلد مل جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی باتوں پر تحمل کرنا ہے۔ جس نے تیری تعریف و تکریم کی گو تو در حقیقت اس کے لائق ہو، اس نے تجھے نقصان پہنچایا۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ نیک کام میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔
جو شخص تیرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے وہ در حقیقت تیرے حق میں نہایت غلطی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے راضی ہونے کی یہ علامت ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ خدا داد نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ خواہش نفسانی کو علم کے ساتھ اور غضب کو علم کے ساتھ مار ڈال۔ امیدیں بہت کم پوری ہوتی ہیں اور ادوا بہت کم مبدل اقبال ہوتا ہے۔ کبھی تلواروں کے وار خالی اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں۔ خاموشی عالم کے لیے باعث زینت اور جاہل کے لیے پردہ دار جہالت ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہے کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ زیادہ تر دشوار یہ ہے کہ جو چیز کمینوں کے ہاتھ میں ہو انسان اس کا طلبگار بنے۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر واعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ سب سے اچھا کلام وہ ہے جس کی حسن فعل تصدیق کرے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ بے شک دلوں میں برے برے خیالات گزرتے ہیں مگر سلیم عقلیں ان سے باز رہتی ہیں۔ بے شک دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ جو شخص جلدی کے ساتھ اس سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی اپنی جان پر مصیبت آتی ہے۔ وہ جسے کچھ مہلت ملتی ہے وہ فکر معاش، اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب کے فراق کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ جب کلام کم ہو جائے تو آدمی اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک شمار شدہ چیز کم اور ہر ایک خوشی ایک نہ ایک دن کل عدم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرت ناک واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ جب کسی کے احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔
جب آدمی کا خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہو جاتا ہے۔ جب تو کسی امر کا خوف رکھتا ہے تو اس میں داخل ہو جا، کیونکہ ہر وقت اس کا خوف رکھنا اس میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ سخت اور برا ہے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے پر ملتا ہے۔ بوڑھے کی جوان کی قوت و زور سے زیادہ اچھی ہے۔